بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ طاہر اشرفی ڈیزل کا ڈرم لندن کے بازاروں میں پاکستانیوں نے دھرگت بنا دی۔ میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں عمران خان کی بہنوں کا بھی تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ گزشتہ ایک سال سے عمران خان کی بہنوں حلیمہ خان، نورین خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان تمام موضوعات پر میں اپنا تجزیہ دوں گا۔ آخر تک میرے ساتھ جمع رہیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں۔ اس ملک میں وقت کے کچھ یزیدوں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا آپ ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کو کے ساتھ شیئر کریں۔ آواز حق پھیلانا صدقہ جاریہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ولاگ اس حوالے سے تھوڑا سینسٹیو بھی ہے کہ دین کا معاملہ ہے۔ علماء کرام کی میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میں ایز اے بینگ اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں بنیادی طور پر، میں آپ کو یہ اپنے بچے سمجھ کر یہ نصیحت کرتا ہوں کہ علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن علماء کرام کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک علماء کرام کی وہ قسم ہے جو کہ یہ طاہر اشرفی ہے، اور اس کے ساتھ لندن میں جو سلوک ہوا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلوک کیوں ہوا۔ طاہر اشرفی کے ساتھ جو لندن کے ایئرپورٹ پر جو سلوک ہوا، ایک سپر مارکیٹ میں وہ ایسا کیوں ہوا، اس سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ اسی کماش کے کچھ اور علماء کرام بھی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان، ان کا سیاسی کردار، ان کی منافقت، ان کے جھوٹ اور ان کی ایمان فروشی۔ دنیا کی دولت انہوں نے کمائی، محلے، بڑے بڑے محل خریدے، کوٹھیاں، کاریں، سب کچھ مل گیا، عزت ان کو نہیں ملتی۔ اس کے مقابلے میں ایک مرد قلندر تھا، نام تھا اس کا ڈاکٹر اسرار احمد، خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ وہ پیشے کے حساب سے MBBS میڈیکل کا ڈاکٹر تھا، دین سے محبت تھی، دین سے اس نے عشق کیا، اللہ کے قرآن سے عشق کیا، اللہ کے نبی سے عشق کیا، محبت کی، اور اس محبت کے بدلے میں آج بھی ہم ہاتھ کھڑا کر کر کے دعائیں کرتے ہیں، اور آج بھی وہ علم اور اسلامی علوم کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب، ہم ان سے انسپائریشن لیتے ہیں، انہیں سنتا ہوں، آپ یقین کریں دل کو سکون ملتا ہے۔ تو آج بھی میں تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں تو اپنے استادوں میں گنتا ہوں، اور ہمیشہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جنت میں اعلیٰ ترین درجوں پہ رکھنا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس قوم کی آنکھیں کھولی ہیں، اس قوم کو دین کا شعور دیا ہے، اسلام کا شعور دیا ہے، قرآن کا شعور دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شعور دیا ہے۔ ہم اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی کمائی نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک انٹرویو تھا، میں سن رہا تھا، باقی تو میں نے تو ان کے ہزارہا چیزیں وہ بلکہ میرے پیچھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ساری یہ آدھی کتابیں میرے سامنے جو رکھی ہوئی ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہیں۔ ان کی منہج، آپ کو بھی میں مشورہ دوں گا، ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے منہج انقلاب نبی، ضرور پڑھیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیرت پر بھی سیرت النبی لکھی، ضرور پڑھیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو تفسیر لکھی قرآن کی، یہ میرے پیچھے یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ ڈاکٹر اسرار 7 جلدوں پر ہے، اتنی زبردست لکھی ہے کہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی۔ اسی طرح سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیاست پر بھی لکھی ہیں، بہت اچھی کتابیں، ان کی کتابیں پڑھیں گے آپ کو بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے سب کچھ کیا، کچھ پیسہ نہیں کمایا، عزت کمائی۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ ایک عالم دین سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ بہرحال پسند اپنی اپنی، ہر آدمی کی اپنی پسند ہے، لیکن کچھ علماء ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا، جھوٹ کہہ کے
اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھیں خطابت کا جو صلاحیت ہے یہ بعض علماء کرام میں زیادہ ہوتی ہے. وہ اپنے زور خطابت میں لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں. بھلے وہ طاہر القادری ہو، بھلے وہ خادم رضوی ہو. خادم رضوی کا جو انداز خطابت تھا اسے پاکستان کے لوگوں نے پسند کیا، بہت زیادہ پسند کیا. اسی طرح سے ڈاکٹر طاہر القادری کو لوگوں نے، اس کا انداز خطابت اچھا تھا، لوگوں نے پسند کیا. لیکن اس نے ایمان بھیجا تو آج کینیڈا میں وہ غلاظت زیادہ زندگی گزار کے ہی ثواب دارین حاصل کر رہا ہے. عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے طارق جمیل کو. طارق جمیل شہرت نہیں چاہتا تھا، اللہ نے اسے شہرت دی. طارق جمیل عزت کا بھوکا نہیں تھا، اللہ نے اسے اتنی عزت دی آج تک پاکستان میں کسی عالم دین کو نہ مل سکی. طارق جمیل پیسے پر لعنت بیچتا تھا، اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ پیسہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتا ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ طاہر اشرفی کا ذرا میں سناتا ہوں، یہ ذرا سنیے گا تھوڑا سا طاہر اشرفی کے ساتھ ہوا کیا. ذرا غور سے سنیے گا تھوڑا سا، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا پلیز. جو پاکستان کے اندر جو اس ٹائم میں ایک سیکنڈ، جو پاکستان کے اندر زیادتی ہو رہی ہے اس کی عمران خان کی بہنیں، ان کو آپ اگر بالوں سے گھسیٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی اتنی کر رہے ہیں. فریاد تالپور کو عمران خان صاحب نے رات کو 12 بجے سوال پوچھ رہا ہے ایک لڑکا، نوجوان لڑکا، طاہر اشرفی صاحب پاکستان میں عمران خان کی، آگے میں بات کروں گا، عمران خان کی بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور آگے سے جواب دے رہا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. عمران خان کے دور حکومت میں ڈاکٹر ٹالپور جو ہے وہ اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اگر آپ کو یاد پڑے تو میں دہرا دیتا ہوں. پہلی وہ تو بات یہ ہے کہ فریال ٹالپور اور آصف علی زرداری سرٹیفائیڈ چور ہیں. یہ عمران نے انہیں چور نہیں کہا. ان پر جو بھی کیسز بنے وہ نواز شریف نے بنائے جو آج ساتھ ہیں. ذرا اس بات پہ غور کریے گا، ضرور غور کریے گا. دیکھیے فریال ٹالپور اور زرداری جیل جو گیا، جیل تو کیا گیا، وہ گھر میں ہی تھا، لیکن اگر وہ گیا تو اس کو سزائیں، اس کے جو کیسز تھے وہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بنائے تھے. شہباز شریف تھا وہ جس نے زرداری کو لاہور، لاڑکانہ، کراچی کی سڑکوں پر گھسیٹنا تھا. پوری دنیا جانتی ہے لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر یا پشاور کی سڑکوں پر تو کیا گھسیٹتا. آج وہ شیر و شکر ہیں، ایک ہیں. اب یہ منافق شخص عمران خان کی بہنوں کا مقابلہ کر رہا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ خان پر کرپشن کا کون سا کیس ہے؟ ڈاکٹر عمران خان کی دوسری بہن نورین خان کا چلیں، حلیمہ خان جو ہے اس پر کچھ کیسز انہوں نے جھوٹے بنائے ہیں، وہ بھی جھوٹ، لیکن چلو اس پر کیسز ہیں. لیکن ڈاکٹر عظمیٰ اس کی بہن ہے اور نورین خان کبھی سیاست کسی حوالے سے ان پر کوئی کیس آپ بتا دیں، ان کے ساتھ یہ سلوک، اور ان کا موازنہ یہ کر رہا ہے فریال ٹالپور کے ساتھ. ذرا آگے سنیں. اور یہ طاہر اشرفی وہ طاہر اشرفی ہے جب یو این او میں عمران خان نے تقریر کی، واپس آیا تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس نے عمران خان کی وہ چپلوسیاں کی، وہ چپلوسیاں آن ریکارڈ ہے. عمران خان کا اس وقت یہ اتنا بڑا چپلوسیاں کر رہا تھا کہ اللہ معاف کیجیے گا، یہ عمران خان کی چپلوسیاں کر رہا تھا. آج ذرا آگے سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ کسی لندن کے کسی سپر اسٹور میں شاید جا رہا ہے اور اس سے سوال لڑکے پوچھ رہے ہیں، یہ ان کے جواب دے رہا ہے. ذرا سنیے. اچھا، اس کی رنگت توڑی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی آیا تھا، یہ خبریں بھی چلی ہیں. واللہ میں نہیں کہتا، لیکن کسی عالم دین پر یہ الزام لگنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے پاکستانیوں کے یہ شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے. ایک اور مفتی آتا ہے، اس کا مفتی کوی وہ بےہودہ قسم کی، اب میں کیا کہوں مفتی کوی کو، آپ خود دیکھو یار. اب ایسے عالم کی تم عزت کرو گے؟ مفتی کوی ہو یا یہ طاہر اشرفی یا وہ ڈیزل کا ڈرم ہو، جو کوئی بھی ہوں، یہ کماش کے لوگ ہیں، یہ ایک طبقے کے لوگ ہیں. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت کرو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. وہ خاتم النبیین ہیں
اور اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام سے محبت کرو، صحابہ کرام سے محبت کرو، خود دین کو سیکھو، خود دین کو سیکھو، پڑھو، اور اپنے لیے وہ لوگ، ان لوگوں سے سیکھو جو سچ کہنے والے ہیں۔ یہ جھوٹے، یہ مکار، یہ منافق، یہ کیا دین سکھائیں گے؟ یہ قوم کو دین ایسے سکھائیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ باقاعدہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس کا کلپ موجود ہے، اس میں یہ باتوں سے لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نشے میں بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے۔ باقی دیکھیں امام احمد بن حنبل رحم اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اپنے ائمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ تو اللہ اکبر۔ اور ان کا یہ دیکھیں، اس کا یہ چل رہا ہے ایک کارٹون کی، اتنا موٹا ہے، اتنا موٹا، اس کا جسم دیکھیں آپ، کھا 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 کے، اور چل ایسے ایسے ایسے، اس کے چلنا دیکھیں، اس کی چال دیکھیں، یہ چلتا ہوا بھی آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا۔ اللہ نے شکلیں بگاڑ دی ہیں ان کی، کیوں؟ اللہ کے دین کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تم دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم اسلام کے بالکل متصادم تھی، خاص طور پر آئین کی ترمیم میں جو استثناء کا معاملہ تھا، پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی اور مولانا فضل الرحمان نے اسے ووٹ دیا۔ آپ بتائیے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، ایک بات کو، اس بات پہ غور کرو، اللہ نے کسی کو استثناء نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ دنیا دار امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وی ہیو ٹو اپیئر بیفور آور اللہ اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل، ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ سونر اور لیٹر دا ڈے ول کم، دا ڈے آف ججمنٹ، جلد یا دیر کہ حشر برپا ہوگی، قیامت برپا ہوگی، ججمنٹ کا دن ہوگا، اللہ انصاف کرے گا۔ اللہ کی عدالت فائز عیسیٰ کی عدالت نہیں ہے میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، اسلام آباد کے جسٹس ڈوگر کی عدالت نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں، اللہ اکبر، چہ جائے کہ یہ اپنے عوام کے دلوں میں اللہ کے دین کا، اللہ کے سچے دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اقتدار میں، اس قدر اقتدار کے نشے میں، اقتدار کی لالچ میں، دنیا کی تھوڑی سی کمائی کے لیے، دنیا کی دولت کے حصول کے لیے، دنیا کی عزت و شہرت کے لیے انہوں نے اپنا ضمیر اور ایمان بیچ دیا ہے۔ اب ذرا سنیے آگے یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بعد میں مولانا ڈیزل کی بات بھی تھوڑی سی کروں گا آج، اور اس کے بعد میں عمران خان کی بہنوں کی بات کروں گا۔ میرے ساتھ جمع رہیے گا۔ یہ ذرا سنیے طاہر اشرفی آگے کیا کہہ رہا ہے۔ اسپتال سے گھسیٹا تھا، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ کس طرح کی چیز آپ جن لوگوں کو دیکھیں، ظلم ہو رہا ہے، فریال تالپور پہ ظلم ہوا تھا نا، کون اس پر کیوں نہیں بولے تھے آپ؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ عمران خان وزیر اعظم بات سنیں، نواز شریف کرے یا زرداری کرے وہ زیادتی ہے۔ نہیں عمران خان دیکھیں، اس کا مطلب عمران خان کرے تو جائز ہے۔ سیاستدانوں کے اوپر نہ ڈالے نا، ہمیشہ سے کیوں بنا عمران خان؟ کون پپٹ بنا؟ عمران خان کیوں پپٹ بنا؟ پھر کون پپٹ بنا؟ پپٹ تو آپ لوگ تھے نا، پپٹ آپ تھے، آپ پپٹ تو آپ ہی ہیں۔ ہم تو نہیں ہیں، آپ بھی پپٹ ہیں، ہم جرأت سے اپنا موقع بیان جرأت سے آپ کے اندر اتنی ہمت چلو نہیں یار، بات یہ آپ ہے کے اندر اتنی ہمت نہیں آپ نے یہ مان لیا۔ اچھا ہاں جنرل کہیں، چلو بس آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ جو ان سے غلط تو غلط بولیں۔ وہ اس سے بھی مریض ہے، وہ عمران خان کرے تب بھی غلط ہے۔ خلی کیا شباب خلی آدھا مجانین، تھوڑی سی شرم کریں، تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ جو بندہ وہاں پہ پاکستان کے اندر آئین قانون کو روند رہا ہے، اس کو آپ عالم اسلام کا لیڈر بنا رہے ہیں۔ وہ تو امت پوری کا لیڈر اللہ نے اسے بنا۔ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں اللہ نے لیڈر بنایا ہے، پوری امت کا لیڈر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حد تک تلوے چاٹنے والا آدمی، تو یہ آدمی، میں آپ کو امام احمد بن حنبل کی مثال دے رہا تھا، عباسی خلافت تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ہارون الرشید تھا، کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ امام احمد بن حنبل، ان کی زندگی کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ قرآن مخلوق ہے یا تخلیق،
اس حوالے سے فتنہ اٹھا. امام احمد بن حنبل کا ایک نظریہ تھا، وہ لمبی بات سے چھڑ جائے گی، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، اس وقت ٹائم نہیں ہے. تو امام احمد بن حنبل اپنے موقف پر قائم رہا، وقت کے حکمران سے اختلاف کیا. وقت کے حکمران نے انہیں کوڑے مارے، انہیں جیلوں میں جا کر بند کیا، اور اس کے بعد آخر میں اتنا مارا، اتنا تشدد کیا کہ بالکل مفلوج کر دیا. امام احمد بن حنبل اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اور آخر میں یہ کہا کہ حق میں یہ ہے یا حق میں ہوں، حق پر یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ عاصم منیر ہے، یہ شہباز ہے یا زرداری ہے، یہ فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے. امام احمد بن حنبل دنیا سے چلا گیا. تاریخ میں آج تک کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ، اب بھی یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ، ویسے تو کہتے ہیں اتنے لاکھ، آج کل پاکستان میں فلاں کا جنازہ بہت بڑا ہوا. میں نے جو سنا ہے، میں نے جو پڑھا ہے، دنیا کی تاریخ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا. آج احمد بن حنبل پر ظلم، رحمہ اللہ پر ظلم کرنے والوں کے نام و نشان نہیں. احمد بن حنبل کی مسند احمد میں بھی پڑھتا ہوں، احادیث کی سب سے بڑی کلیکشن آج ہمارے دلوں پر ہے، اور امام احمد بن حنبل کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. احادیث کی سب سے بڑی کلیکشن جو آج ہے وہ بخاری شریف، مشکات، مسند احمد، سنن ابن داؤد نہیں ہے، متع مالک نہیں ہے. سب سے بڑی کلیکشن جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد ہے. دنیا انہیں یاد رکھتی ہے. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، میں یہ جو کچھ میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علماء کرام کی توہین کریں. میرا بھی مقصد بھی قطعی یہ نہیں تھا کہ میں علماء کرام وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن ہے، جو اللہ کے دین کا فہم رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی طرف، محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ لوگ تو عظمت کے سورج ہیں. ان کی عظمت کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے، دل سے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن جب بات طاہر اشرفی کی آئے گی یا فضل الرحمان یا طاہر قادری یا اس طرح کے لوگوں کی آئے گی، بالکل ظاہر ہے ایمان فروش ہیں یہ. انہوں نے استثناء کا، میں فضل الرحمان کے حوالے سے کر رہا تھا، جو 27th امینڈمنٹ ہے، بھائی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں دی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تھے، دیکھیں اللہ کے نبی تھے، پہلے نبی، پہلے انسان، استثناء اللہ نے نہیں دی. عاصم منیر تمہارا نیول چیف، تمہارا آرمی چیف، تمہارا زرداری، تمہارا شہباز شریف انبیاء علیہ السلام سے بڑے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے استثناء نہیں دی. ان کو پاکستان کو آئینی طور پر استثناء دی گئی ہے، اور وہ استثناء دینے والوں، وہ بل پاس کرنے والوں میں وہ پاس ہو ہی نہیں سکتا تھا. پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی، جو یہودی ایجنٹ تھا اس کی جماعت نے، عمران خان جسے یہ یہودی ایجنٹ کہتا تھا، اس نے تو مخالفت کی. لیکن فضل الرحمان صاحب نے اس بل کی حمایت میں ووٹ دیا، اس نے اور اس کی جماعت نے، اور اس کے بلائنڈ فالورز ہیں جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ. دیکھیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو عدالت کے کٹڑے میں کھڑا کیا. خالد بن ولید سے منیر عاصم اس سے بھی بڑا سپہ سالار ہے یار. میرے پاکستانیوں آنکھیں کھول کر جیو. دیکھیے خالد بن ولید کو استثناء نہیں، عدالت میں پیش ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے چھوڑیے، ذرا آگے چلیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک کرتا پہنا ہوا ہے، کرتا، عربی کرتا وہ ہوتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا قد کافی لمبا تھا. سنا ہم نے یہی ہے، سیرت کی کتابوں میں یہی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ طویل القامت تھے، کافی لمبے قد کے تھے. تو بیت المال سے وہ جو مال غنیمت سے وہ کپڑا آیا تھا، اس کے رنگ سے پہچان لیا صحابہ نے کہ یہ کپڑا تو تھوڑا تھا، عمر کا قد تو لمبا ہے، ہمارے قد چھوٹے ہیں، ہمارے جوڑے نہیں بنے ہیں، عمر کا جوڑا کیسے بن گیا؟
بری دربار میں کہا شہباز شریف کیسی ٹائی پہنی, کیسی سوٹ, تمہارے منیر اعظم کیسی سلوار, کیسی قمیض, کیسی ٹائی, ہر روز دن میں 3 سوٹ تبدیل کرنے والے یہ بغیرت, یہ حرام خور, اور بات پھر صحابہ کی کرتے ہیں. مت بات کرو تو اپنی پولیس زمانوں سے. عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر, اللہ اکبر کبیرہ, صحابہ کرام نے پوچھا عمر یہ مال غنیمت سے کپڑا تو ہمیں بھی 2 میٹر ملا تھا, ہمارے کپڑے نہیں بنے تو تو نے زیادہ لے لیا. عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا. انہوں نے کہا اس کا جواب میں نہیں دیتا. عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو بلایا, بیٹا یہ مجھ سے صاحب مانگ رہے ہیں, یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں یہ میرا کرتا کیسے آ گیا, ان کو جواب تم دو. اور پھر عبداللہ بن عمر نے ان صحابہ کرام کو کہا کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ والد محترم کا قد تو لمبا ہے, میں بھی وہاں پر موجود تھا, جو ٹکڑا انہیں ملا ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا, ان دونوں کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کے میں نے اپنے باپ کو دے دیا, اس لیے یہ کرتا عمر نے اس لیے بنایا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کو استثناء نہیں, تو انہوں نے آئینی طور پر جو استثناء دی ہے 5-7 لوگوں کو جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کو استثناء دی ہے, وہ ڈاکوے ماریں, قتل کریں, چوری کریں. پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں, استثناء لے کے سب کچھ کر کے تم ذلیل ہو کر مرو گے. نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں. اپنی قوم پر جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں, اس قوم پر جو ظلم اس وقت ہو رہے ہیں, آپ یقین کریں تاریخ انسانی میں اس طرح کا ماحول ایک اسلامی معاشرے میں, اسلامیوں کو چھوڑیے, میں کہتا ہوں اہل کفر کے معاشروں میں بھی جو جبر جو ظلم ریاست اپنے عوام پر کرے اس طرح کا کرے. یہاں پر اپنے عوام کی لاشیں گرائے, دوسروں کی صلح, تم ایران کی صلح کراتے ہو امریکہ سے, عوام کی صلح بلوچیوں سے صلح نہیں کرتے, وہ ڈاکٹر ماران بلوچ سے صلح نہیں کرتے, اپنے افغان بھائیوں سے صلح نہیں کرتے, اپنے فاٹا کے جنوبی وزیرستان کے بھائیوں سے تم صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اپنے افغانستان بارڈر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو. لیکن عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر, اس سے صلح نہیں کرنی تم نے. خادم رضوی کے بیٹے اگر آ جائیں مرید کے میں تو ان پہ گاڑیاں چڑھا دو, ان کی صلح تم نہ کرو, اور تم صلح کرانے چلے ہو ایران اور امریکہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اتنا ہی عرض کرنا تھا میرے پاکستانیوں. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں نے علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں پر بات کرنی تھی, لیکن اس وقت ولاگ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ عمران خان کی پیچھے ایک اصل کہانی کیا ہے, عمران خان کی بہنوں پر اتنا ظلم کیوں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو, اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو. اللہ حافظ.